تعالیٰ کا علم ہے، نہ یہ تیرے لیے علم ہوگا، ہمارے لیے علم نہیں ہے، ہمارے لیے یہ دین کا سپہ سالار ہے۔ تاج والمراج والبراق والعلم، ہائے 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 ہائے، یہ تو اہل سنت کا درود ہے نا، یہ شیعہ درود بھی نہیں ہے، یہ تو اہل سنت کا درود ہے۔ محمد پہ سلام، محمد کے تاج پہ سلام، محمد کی معراج پہ سلام، محمد کے گھوڑے پہ سلام، محمد کے علم پہ سلام۔ محمد کے گھوڑے پہ سلام بھیجا جا سکتا ہے، اور محمد جس کا گھوڑا بنے اسے حسین نہیں سمجھ آتا۔ ناشا جی، تبرہ کرنے والے کو مولا فرماتے جو روکے اس پہ تبرہ ہے۔ ہاں، یہ کام نہیں کیجیے گا۔ ننے منہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا، میرے لیے ننا منہ ایک ہی بات ہے۔ تمہاری شعر پہ ایک بات یاد آ گئی، جب رسول نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرے گا، تو علی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک مدینے کا رہنے والا لمبا سا آدمی پاس آتا ہے، توجہ کیجیے گا میزان محترم، وہ لمبا ہے، بہت لمبا تھا، گھٹنوں میں عقل تھی اس کی، آ کے کہتا ہے یا علی بڑا دکھ ہوا۔ کہا کیا دکھ ہوا؟ کہ تم جنت بانٹو گے، جہنم بانٹو گے، تمہارے بابا جانی تو جہنم میں جائیں گے۔ مولا کہتے ہیں میرے باپ کی چھوڑ، اپنے باپ کی خیر۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ بات ہو گئی، توجہ کیجیے، خاموشی، ٹھیک ہے۔ آدم نے خطبہ کیا دیا؟ سلام اس حسین پہ جس کے باپ کا نام سورج ہے۔ بات بھولے تو نہیں ہے نا؟ اس حسین پہ سلام جس کی ماں کا نام لیل ہے، اس کے باپ کو سلام جس کے باپ کا نام چاند ہے، اس کو سلام جس کے کھڑے ہونے والے میں شک نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کیجیے گا۔ اور اس حسین کو سلام بے یعطی عطان کثیرہ، جو عطا سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں کر رہے۔ بے عطا یتکبر، اس حسین کو سلام جس کی ذات سے تکبر تمسک ہے۔ نا دبیر شاہ جی، میں کیا کروں، مخدوم شاہ جی آپ نے جملہ ضائع کر دیا، اب آپ کی زبان سے بسم اللہ نہ نکلے، اب آپ کی زبان سے علی نکلنا چاہیے، توجہ کیجیے گا۔ ہاں مخدوم شاہ جی، آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس حسین کو سلام جس سے تکبر تمسک ہے، جس کی ذات سے تکبر ملا ہوا ہے۔ کیا کروں میں آپ لوگوں کا تکبر؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے جس نے تکبر کیا وہ جہنمی۔ آدم نے تکبر کیا، جنت سے نکال دیا۔ نوح نے تکبر کیا، بیٹا غرق ہو گیا۔ یونس نے تکبر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تسبیح کرتا رہا۔ کئی انبیاء نے تکبر کیا، موسیٰ نے تکبر کیا، قتل کا فتویٰ آ گیا، پہاڑی پہ چلے گئے۔ پڑھیے سورہ قصص، جس نے تکبر کیا وہ فنا ہے۔ میں کیا کروں، آپ لوگوں کا توجہ نہیں کر رہے۔ ایک مجھ جیسا بھی جاہل مطلق تھا، مگر تھا وہ فرشتہ، اکثر فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا تھا مم مثلی، کون ہے میری مثل؟ ہوتے نا اکثر برادری میں مخبر ہوتے ہیں، فرشتوں کی برادری میں بھی مخبر تھے۔ اللہ کو مخبر ہی کر دی، رب جلیل تکبر کر رہا ہے، کہا بلاؤ اسے، دونوں پر جلا دیے۔ بیچارہ کونے میں بیٹھا رہا، تکبر کر بیٹھا۔ 3 شعبان کا سورج نکلتا ہے، آخری آدمی تک میں دیکھتا ہوں، گونگوں سے تو میرا خطاب نہیں، آپ بولنے والوں سے تو وہ گونگا اچھا جو بولتا نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، وہ اچھا ہے، کم از کم نہیں تو بولتا تو ہے، بیٹھے رہو، اٹھ کے نہیں آنا، مجلس خراب ہو جائے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 3 شعبان فرشتوں نے تسبیحیں چھوڑ دی، جو رکوع چھوڑ دیے، قیام والوں نے قیام چھوڑ دیے، قعود والوں نے قعود چھوڑ دیے۔ آواز آئی یا ایھا الملائکۃ ھذا تکبر لامامتہ هو واللہ یعبدہ، اے فرشتوں آج کے دن تم پہ عبادت حرام ہے۔ وَیَتَبَارَکُ الفاطمہ، جاؤ فاطمہ کو مبارکباد دو۔ آخری آج میرے ساتھ بولے، مبارکباد دو کہ حسین دنیا میں آیا ہے۔ کائنات کی کوئی کتاب نہیں بتا سکتی جو میں رواج بتانے جا رہا ہوں ابھی، کیونکہ ہوگی نہیں۔ جبریل گزرنے لگا، پطرس نے کہا جبریل
کہا جی بھائی. کہاں جا رہے ہو؟ کہ بطول کے گھر میں حسین آیا ہے. کہا مجھے لے چلو. اٹھایا چلا. اب وقت نہیں ہے وگرنہ میں جبریل کو روک کے پوچھتا ادھر آنا. اللہ کا مجرم ہے. اللہ کا مجرم ہے نا پتر، اس کو اللہ کا مجرم ہے. تکبر کیا اللہ کے سامنے، تو اللہ سے پوچھ تو لے. اللہ سے نہیں پوچھا اس نے، اٹھا کے چلا. صحن رسالت میں رکھ دیا. جھولا سامنے ہے. لا یمسہ، مس کیا ہی نہیں اس نے اپنے آپ کو. نہ حسین سے پر مانگے، نہ مس کیا. انما الاعمال بالنیت حول بالطیر. اس نے نیت کی کہ کاش حسین مجھے پر دے دے. ابھی نیت مکمل نہ ہوئی تھی کہ پر نکل آئے. ابھی نیت مکمل نہیں ہوئی، پر نکلتے ہیں. آدم کا جملہ کہ حسین سے تکبر تبسک ہے، جو ہی پر نکلتے ہیں فرشتوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے بارگاہ الہی میں داخل ہو کے اللہ کو کہتا ہے یا اللہ من مثلی. کل تک تکبر تھا فرشتوں کے سامنے، آج تکبر ہے تیرے سامنے کہ بتا میری مثل کون ہے. فرشتوں نے کہا رب جلیل اب تو تیرے سامنے تکبر کر رہا ہے. کہا خبردار فرشتوں، جن پروں پہ تکبر کرتا تھا وہ میرے تھے، اب جن پہ کر رہا ہے وہ حسین کے ہیں. اس حسین پہ جس کے ساتھ تکبر تمسک ہے. اور پھر آگے کیا کہا؟ السلام علیکم یا مسئلہ. سلام ہے ان مسل پہ. اب مجھے قرآن کا سہارا تو لینا پڑے گا تھوڑا سا، اجازت ہے نا بابا جی؟ میں کیا کروں، ٹائم تو بہت زیادہ ویسے ہوتا ہے. ایک شرط پڑھوں گا کہ نوید بھائی کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں اور پورے مجمع کے ہاتھ بلند ہوں. توجہ ہے تو؟ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مسل پہ سلام. یہ مسل کیا ہے؟ دبیر شاہ جی اگر آج کی مجلس انہوں نے ہضم کر لی نا، مشکل ہے نا ویسے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ مسل پہ مسئلہ مشکل آ گیا ہے. ٹھیک ہے، مسل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مثل، ایک ہوتا ہے مسل. مثل کسے کہتے ہیں اور مسل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں یعنی میں یوں مثال دوں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر 2 سال ہے، علی عباس نام ہے اس کا، میرا بیٹا وہ میری مثل ہے. آپ کے اولادیں بھی آپ کی مثل ہیں. کچھ آپ کی عادتیں اس میں، کچھ ماموں کی ہیں، کچھ تایا کی ہیں، کچھ ننیال کی ہیں، کچھ ددیال کی ہیں. یہی بچے کی ہوتی ہے نا، ٹوٹلی باپ پہ نہیں ہوتا. آنکھیں اس کی ننیال پہ ہوں گی، ہونٹ ددیال پہ ہوں گے، کان اس کے بوا جیسے ہوں گے، ناک اس کی دادی یا نانی جیسی ہوگی. اسے کہتے ہیں مثل. کیا کروں میں آپ لوگوں، اس کے مد مقابل ایک لفظ ہے مسل، کہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، دیکھیں اب میں شبیر بھائی کیا کر سکتا ہوں میں مخدوم جی، کہ شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوا ہو بہو، کوئی فرق ہی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. یعنی میں یوں کروں گا تو شیشہ بھی یوں ہے، میں یوں کروں گا تو شیشہ یوں ہے، ہو بہو. اب مسل کہتے ہیں ہو بہو کو. میں چھوڑ دوں گا ممبر، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہو بہو کو مسل کہتے ہیں. مسل ہو بہو، مثل کچھ ہے کچھ نہیں ہے. مسل ہو بہو. سورہ جمعہ کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار. اے حبیب، یہ جو کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں نا، یہ گدھوں کی مثل ہے. توجہ نہیں کی ظالم محترم آپ نے.
یہ گدوں کی مسل ہے، کتابیں تو اٹھائی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو فتوے نہ دیتے۔ توجہ نہیں کرنے جانے محترم، اگر یہ کتابیں پڑھتے تو فتوے نہ دیتے۔ حبیب یہ گدوں کی مسل ہے، مثل نہیں، یہ گدوں کی مسل ہے، ہو بہو ہے۔ فرق اتنا ہے شکل چینج ہے، اندر سے یہ گدے ہی ہیں، اندر سے یہ گدے ہیں۔ پھر قرآن میں کہا مثل القلب مثل ہی، اے حبیب جو تیری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اکثریت کتوں کی مسل ہے، تم پہ بھونکتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ مسل ہو بہو۔ پھر قرآن نے کہا مثل الطیر، اے حبیب ان کی مسل تو پرندوں جیسی ہے، کبھی اس ٹہنی پہ کبھی اس ٹہنی پہ، تمہارے سامنے آ کے کہتے ہم تمہارے ہیں، ان کے سامنے جا کے کہتے ہم تمہارے ہیں۔ اب یا تو قرآن سے یہ آیت نکال دو یا مجھے گولی مار دو، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے جو حلالی ہے سر اٹھائے اور کہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے مثل اللہ فی الارض، اے حبیب یہ کتنے جاہل ہیں کہ زمین پہ میری مثل نظر آتی ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی ہے زمین پہ جو مثل ہے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ انا مثل اللہ، ہم اللہ کی مثل ہیں، وہ ہم ہیں، ہم وہ ہیں۔ میں کیا کروں کہ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ ہم مثل اللہ ہیں۔ اللہ جب آئینے میں دیکھتا ہے، جو آئینے میں اسے صورت نظر آتی ہے وہ میں ہوں۔ میری آنکھیں اس جیسی ہیں، میری ناک اس جیسی ہے، میرا چہرہ اس جیسا ہے، جو وہ ہے میں ہوں، اور جو میں ہوں وہ ہے، الا مگر وہ ہے۔ الا وہ ہے، نحن ہوا ہو، وہ ہے، ہم ہیں۔ تو قبلہ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آل محمد کو من نہیں سمجھا، میرا ادراک اتنا ہے کہ وہ یہ ہے، یہ وہ ہے، آگے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ اس کا مجھے نہیں معلوم اور نہ کبھی میں بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے۔ بھئی ایک بندہ آ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پیٹھ گیٹ کی طرف کر لیتا ہے اور میری مجلس سنتا ہے، مجلس بھی سنتا ہے اور منہ گیٹ کی طرف ہے۔ مخدوم شاہ جی کہیں گے کیا کر رہے ہو بدتمیزی، منہ ادھر کرو نا۔ تو وہ کہ نہیں شاہ جی مجلس صحیح پڑھتا ہے، اس کی شکل مجھے پسند نہیں۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ جو اللہ کا جو چہرہ ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اور پھر آدم نے کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل البیت الحی القیوم، سلام ہے میرا اس اہل بیت پہ جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت ہے، جو حی بھی ہے